السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل 16 تاریخ کو اندرا پارک پہ خواتین کا سٹ ان دھرنا تھا اور اس دھرنے کو پولیس نے مختلف وجوہات کی بنیاد پر کینسل کیا ہے۔ اس سلسلے میں جیک کی ایک میٹنگ ابھی منعقد ہوئی ہے۔ اس سلسلے میں اہم اعلان جیک کے کنوینر جناب مشتاق ملک صاحب آپ کے سامنے کر رہے ہیں، توجہ سے سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات انتہائی افسوس اور دکھ کی ہے کہ حیدرآباد سٹی پولیس ہائی کورٹ کے ڈائریکشن کو بھی تسلیم کرنے تیار نہیں ہے۔ ہائی کورٹ نے حیدرآباد سٹی پولیس کو 9 تاریخ کو جو دھرنا خواتین کا NPR NRC اور CA کے خلاف دھرنا چوک پر تھا، اس تعلق سے معزز ہائی کورٹ کے جج ونود کمار صاحب نے یہ کہا تھا کہ حیدرآباد سٹی پولیس جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی درخواست کو کنسیڈر کرے اور ان کو پرمیشن دے، لیکن پولیس نے 9 تاریخ کو یہ کہہ کر ہمارا پرمیشن رد کیا اور ریجیکشن آرڈر ہم کو دیا گیا کہ ہم ایک دن میں انتظامات نہیں کر سکتے، آپ ہائی کورٹ کے آرڈر کے ساتھ ایک فریش درخواست دیجئے۔ یہ کمشنر صاحب نے مجھے کہا اور ہائی کورٹ کے آرڈر لگا کر 8 تاریخ کو ایک درخواست کمشنر آف پولیس کو دے دی گئی اور آج ٹھیک 8 دن تک ہم انتظار کرتے رہے اور آج 8ویں دن یہاں دفتر جوائنٹ ایکشن کمیٹی اعظم پورے پر انسپیکٹرز آ کر ایک ریجیکشن کی سمجھیے کہ صاحب کاپی جو سیلڈ کاپی کمشنر آف پولیس کی طرف سے ہے وہ مجھے تھما دی جاتی ہے۔ یہ بہت بدبختی کی بات ہے اور یہ سمجھیے کہ بہت افسوسناک بات ہے۔ اب پولیس اگر یہ سمجھتی ہے کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی بار بار ریجیکٹ کرنے سے ٹوٹ جائے گی، ہمارے حوصلے پست ہو جائیں گے، تو یہ پولیس کی غلط فہمی ہے۔ کل پولیس کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ درخواست ریجیکٹ کرنے کے نتائج کیا ہوئے۔ کل پولیس کو معلوم ہو جائے گا کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی گزشتہ 1 مہینے سے یعنی 25 اور 26 جنوری کو پہلی تاریخ ہمارے دھرنے کی تھی جو 48 گھنٹوں کا خواتین کا دھرنا تھا۔ اس سلسلے میں ہم نے درخواست 17 یا 18 جنوری کو پولیس کو دی تھی۔ جب سے اب تک ہم کوشش کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور مستقل ہم جدوجہد اس سلسلے میں خواتین کے دھرنے کے کر رہے ہیں کہ کسی بھی صورت سے کوئی پولیس کا اور ہمارا ٹکراؤ نہ ہو۔ ہم قانون کی پاسداری کرنے والے شہری ہیں اور قانون کے مطابق احتجاج کرنا ہمارا جمہوری اور دستوری حق ہے اور پولیس اس جمہوری اور دستوری حق کو تسلیم کرے گی، ہم کو اجازت دے گی۔ لیکن آج 4تھا ایپلیکیشن تھا جس کو پولیس نے ریجیکٹ کیا، جبکہ ہائی کورٹ کے سمجھے کہ ڈائریکشن موجود تھا۔ بہرحال کل جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے اہم ذمہ داروں کا ایک اجلاس آج صبح یہاں منعقد ہوا اور اس اجلاس میں یہ طے کیا گیا کہ کل شہر حیدرآباد و سکندرآباد کے تمام ان لوگوں سے، خواتین سے، بچوں سے، بوڑھوں سے، جوانوں سے جوائنٹ ایکشن کمیٹی یہ اپیل کرتی ہے کہ کل کا دن یوم احتجاج رہے گا۔ کل ہم یوم احتجاج کے طور پر بعد نماز ظہر منائیں گے۔ کل یوم احتجاج رہے گا اور کل تمام لوگ اپنے گھروں سے نکلیں، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ نکلیں اور احتجاج کریں اس مسئلے پر۔ یاد رکھیے کہ اس کے لیے کوئی آپ کو یہ پوائنٹ یا فلاں نہیں بتایا جا رہا ہے، آپ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ کل آپ کو اپنے بچوں کی سلامتی کے لیے اور کل آپ کو اپنے گھروں سے باہر نکل کر احتجاج کرنا ہے۔
اور اگر آج آپ اس احتجاج کا حصہ بننے سے ڈریں گے یا خوف کھا جائیں گے تو کل وہ دن آئے گا کہ آپ کو آپ کے گھروں سے آپ کو اس ملک سے نکال دیا جائے گا. تو آپ کو عزم اور حوصلے کے ساتھ پورے جوش اور بلبلے کے ساتھ کل احتجاج آپ کو ظہر کی نماز کے بعد کرنا. اپنے محلوں پر کیجئے, محلوں کے چورستوں پر کیجئے, محلوں کے سڑکوں کو جام کیجئے. یہ سمجھیے آپ کو نکلنا پڑے گا کل. اور تاجرین سے بھی میری گزارش ہے کہ تاجرین کا, طلباء کا, طالبات کا, وکلاء کا, ڈاکٹرز کا ایک اہم رول جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے تعاون کے لیے رہا ہے. یہ تمام اصحاب نے جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے ہر وقت تعاون کیا ہے. اور کل کا دن بہرحال یوں میں احتجاج کا دن ہے. آپ اپنی دکانوں سے باہر نکل کر احتجاج کریں. جس طرح شام میں 7:15 سے 7:30 بجے تک لائٹ بند کا احتجاج شہر میں جاری ہے اور پولیس اس احتجاج کو بھی کچلنا چاہتی ہے. پولیس چھوٹے چھوٹے بیپاریوں سے سوال کر رہی ہے کہ آپ کے پاس ٹریڈ لائسنس ہے, آپ کے پاس فلاں لائسنس ہے یا نہیں ہے. میں بہت واضح کمشنر آف پولیس کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پولیس کو آپ قابو میں رکھیں. جتنا کام پولیس کو کرنے کا ہے اتنے ہی کام پولیس کو کرنے دیجئے. میر چوک کا سرکل انسپیکٹر کل پوچھتا ہے کہ ٹریڈ لائسنس ہے یا نہیں ہے. ٹریڈ لائسنس پوچھنا میر چوک کے سب انسپیکٹر کی ذمہ داری نہیں ہے. ٹریڈ لائسنس پوچھنا بلدیہ کی ذمہ داری ہے. بلدیہ اگر آئے گی تو اس کا جواب دیا جائے گا. پولیس زیادہ اسمارٹ ہونے کی کوشش نہ کریں. بی جے پی کے ہاتھوں میں پولیس کھیل رہی ہے, ہم کو اچھی طرح اندازہ ہے. اور آپ سے ہم ڈرنے اور گھبرانے والے نہیں ہیں. خواتین کی تمام انجمنوں سے, تمام اداروں سے, تمام مسلم جماعتوں سے, تمام سمجھیے مدارس دینیہ جو خواتین کے ہیں ان سے, تمام طلبہ وہ جو مدارس دینیہ میں جو طلبہ ہیں اور تمام اساتذہ سے میری گزارش ہے کہ کل کا دن یوم احتجاج کا دن ہم ڈکلیئر کر رہے ہیں. اور کل آپ کو نکل کر احتجاج کرنا پڑے گا اور آپ کو احتجاج ہمت اور حوصلے سے کرنا پڑے گا. یہ آپ کا دستوری اور قانونی حق احتجاج کرنے کا ہے. آپ کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ خواتین جو اس دھرنے کے لیے مستقل مصروف رہیں ان سے بھی میری گزارش ہے کہ کل کا دن احتجاج کا ہے اور اس احتجاج کو کامیاب بنانا ہم سب کی ذمہ داری ہے. اگر آج ہم سست پڑ جاتے ہیں, آج ہم خوف میں آ جاتے ہیں, آج اگر ہم ڈر جاتے ہیں اور پولیس ڈرانا چاہتی ہے تو ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم پولیس کے دباؤ سے یا ڈر اور خوف کی وجہ سے اپنی یہ احتجاج کو ختم نہیں کریں گے. یہ احتجاج اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ یہ سیاہ قانون ختم نہیں ہوتا. جہاں تک کہ KCR گورنمنٹ کا تعلق ہے, تلنگانہ حکومت کا تعلق ہے, چیف منسٹر آف تلنگانہ نے ایک پریس کانفرنس لے کر ایک اچھا امیج قائم کیا تھا کہ وہ CAA اور NPR اور NRC کو ایک بہتر قانون ملک کے لیے نہیں مانتے ہیں اور وہ سمجھیے کہ اس قانون کے خلاف ایک مہم چلائیں گے اور اس قانون کے تلنگانہ ریاست اور TRS جو ایک سیکولر پارٹی ہے وہ اس کا ساتھ نہیں دیں گی. یہ اعلان ہمارے چیف منسٹر نے کہا تھا, اس کا ہم نے بھی استقبال کیا کہ چلیے بات اچھی ہے. لیکن اب جو سمجھیے کہ گزٹ نوٹیفیکیشن آیا ہے وہ سینسس کے ساتھ NPR کا گزٹ نوٹیفیکیشن ہے. ہم تمام تلنگانہ کے عوام سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ اس سمجھیے کہ سینسس کا جو NPR سے لنک ہے اس کا آپ مکمل بائیکاٹ کریں. آپ حلف اٹھا چکے ہیں, آپ سمجھیے کہ یہ اعلان کر چکے ہیں کہ ہم فارم نہیں بھریں گے اور آپ کو کوئی اطلاع کسی نیومریٹر کو دینے کی ضرورت نہیں ہے. ایک ڈر پیدا کیا جا رہا ہے, صحافت میں مستقل نیوز آ رہی ہے کہ پولیس ساتھ آئے گی. پولیس جو نمائندہ حکومت کا آپ کے گھر آ رہا ہے اس کے تحفظ کے لیے ہے, آپ پر دباؤ ڈالنے کے لیے کوئی سمجھیے کہ کوئی پولیس نہیں آ رہی ہے. اور پولیس کو یہ اختیار بھی نہیں ہوتا ہے کہ آپ کو دباؤ ڈال کر آپ سے کوئی سمجھیے کہ انفارمیشن طلب کی جائے. تو ایک بات بہت کلیئر ہے کہ آپ کو کوئی انفارمیشن اپنی نہیں دینا ہے.
آپ کو نہ کوئی فارم کو بھرانا ہے نہ آپ کو کوئی اطلاع دینا ہے، اس کا ٹوٹل بائیکاٹ آپ کو کرنا چاہیے۔ تو یہ 1.5 مہینہ بہت کروشل ہے، یہ انتہائی کروشل ہے۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی اپنی ذمہ داری کو سمجھتی ہے اور یہ 1.5 مہینے میں کئی پروگراموں کے اعلانات ہم کریں گے، لیکن کل پہلا پروگرام یہ خواتین کے پروٹیسٹ کا مسلسل چوتھی بار جو سمجھیے کہ اپلیکیشن ریجیکٹ کیا گیا ہے اور ہائی کورٹ کے ڈائریکشن کے بعد ریجیکٹ کیا گیا ہے، تو کل یوم احتجاج رہے گا سارے شہر حیدرآباد اور سکندرآباد میں۔ آپ کو اپنی دکانوں سے، گھروں سے، آپ کو اپنے اداروں سے، ہر جگہ سے نکل کر کل دوپہر میں آپ کو احتجاج کرنا ہے، مجھے سڑک پر احتجاج کرنا ہے، اور مجھے کبھی توقع ہے کہ آپ اس احتجاج کا بھرپور حصہ لیں گے اور اس احتجاج کو آپ کو اپنے آپ کو بچانے کے لیے کرنا ہے۔ ہم قانون سے، پولیس سے اور منافقوں سے ایک لڑائی لڑ رہے ہیں اس احتجاج کو کامیاب کرنے اور اس کو سمجھیے کہ سیاہ قانون کے خلاف۔ اور بہت سے سمجھیے کہ لوگ اڑچن بنے ہیں یہاں پر دھرنا چوک کے پروٹیسٹ کو روکنے کے لیے۔ خود ایک جماعت کی طرف سے بھی درخواست داخل کی گئی ہے 16 کو کہ ہم کو اجازت دی جائے۔ تو یہ سب اس احتجاج کو روکنے، آپ کے عزم اور حوصلے کو کمزور کرنے اور اس کا امتحان لینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور مجھے امید ہے کہ اس امتحان میں آپ کی غیرت، آپ کی حمیت، آپ کی بیداری، آپ کا جوش، آپ کا ولولہ بتا دے گا کہ آپ ایک زندہ قوم ہیں، اور کل یوم احتجاج کا آپ حصہ بنیں گے۔ انشاءاللہ کل شام میں بات ہوگی۔